جی ناظرین کرام، ویلکم بیک. گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں چونکہ شعبان کا آخری عشرہ ہے اور اس میں بھی چند دن باقی رہ گئے اور اس کے بعد ماہ خدا، ماہ مبارک رمضان شروع ہو جائے گا. ہم چاہیں گے کہ سمجھیں اس چیز کو کہ کیا اہمیت رکھتا ہے ماہ مبارک رمضان، اس کے روزے، اس کی عبادات، اور کس طرح ائمہ معصومین اور بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کا استقبال کیا ہے. اسی والے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں انتہائی قابل احترام جناب مولانا نور الحسن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ انشاءاللہ؟ تقبل اللہ زیارتکم انشاءاللہ. خدا کی ذات قبول منظور فرمائے آپ کی زیارت، آپ کی زحمات کو. اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ عمرہ بھی کر کے آئے ہیں. خدا کی ذات اس عبادت کو بھی قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ، اور ہر سال یہ موقع نصیب فرمائے ہر مومن مومنہ کو. کیا اہمیت رکھتا ہے ماہ مبارک رمضان اور کس طرح ایک مومن کو اس کا استقبال کرنا چاہیے رسول خدا اور ائمہ معصومین کی سیرت کے مطابق؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت قریب ہے اللہ کا مہینہ، اور سب سے پہلے تو ہمیں سیرت ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام میں دیکھنا چاہیے کہ ائمہ کس طرح اس مہینے کا استقبال کرتے تھے اور کیا انتظامات کرتے تھے. اور دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ عقلی طور پر بھی اگر کوئی مہمان آ رہا ہو تو اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے. تو یہ ایک سوال ہے، اور جو استقبال ہے اس کے لیے ہمیں کہاں جانا ہوگا. یعنی کہیں ایسا ہے کہ ہم شہر سے باہر جا کے ان کا استقبال کریں، ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کریں، یا کربلا میں آ کر ان کا استقبال کریں. اللہ کا مہمان خوبصورت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، کیا خانہ کعبہ میں جا کر ان کا استقبال کریں. جیسے کہ ہماری یہ روش ہوتی ہے کہ مہمان آتا ہے تو چند قدم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے جتنا مہمان بڑا ہو اتنے قدم آگے زیادہ جایا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ماہ مقدس رمضان کا کہاں پر جا کر ہم استقبال کریں، اور پھر سوال یہ ہے کہ کیسے جا کے استقبال کریں. یعنی اگر کوئی چھوٹا انسان آئے مثلا ہماری اس میں لینگویج میں تو ہم خود چلے جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی بڑا انسان ہو تو پھر دو چار لوگوں کو تو پھر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جا کر ان کا پروٹوکول کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ استقبال کے لیے کیا ہمیں پھول لے کے جانا ہوں گے، گلدستہ پیش کرنا ہوگا، کیا کیا استقبال کے لیے انتظام کرنا ہوگا. یہ ایک سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس ماہ مقدس رمضان سے پہلے ہمیں کیا کیا انتظام کرنا چاہیے. یعنی وہ جو مہمان آ رہا ہے اس کا استقبال تو ہم نے کرنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے گھر کو سجانا چاہیے، ان کے لیے انتظامات کرنے چاہیے، ان کے کھانے کا اچھا انتظام کرنا چاہیے گھر میں. تو ہمیں اس حوالے سے بھی کیا کرنا چاہیے، صحیح، اور کیا یعنی انتظامات ان کے آنے سے پہلے انجام دینے چاہیے. یعنی دو چیزیں ہوں گی، ایک تو جو ہی آغاز ہو ماہ مبارک کا اس وقت کیا ہمارے تیاری ہونی چاہیے، اور ایک اس سے چند دن پہلے کس چیز طرح آمادگی کرنی چاہیے. اس کی میں مثال دوں گا کیونکہ ہمارے ناظرین میں بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے. بچوں کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ مثلا ابھی میٹرک میں جب بچہ جاتا ہے تو اس کے بعد انٹر میں جب داخلہ لیتا ہے کالج میں تو اس سے پوچھا جاتا ہے آپ فیلڈ کون سی پسند کریں گے. مثلا انجینئرنگ میں جائیں گے، میڈیکل میں جائیں گے. تو اس سے پہلے وہ ایف اے سی یعنی پری میڈیکل اس کو کورس کرایا، پری انجینئرنگ کرایا جاتا ہے. یعنی وہ میڈیکل نہیں ہوتا لیکن پری کورس، یعنی اس میں انٹر ہونے کے لیے اس کورس کو سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑے سے مقدمات، بیسک چیزیں اس کو پڑھائی جاتی ہیں. یہ انتظام ہوتا ہے اس بڑے لیول تک پہنچنے کے لیے تاکہ ذہن سازی ہو سکے، پتہ چل سکے کہ میں نے آگے جا کر کیا پڑھنا ہے. حالانکہ وہ میڈیکل نہیں ہوتا، پری کورس ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے والا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں. مثلا ایک بنجر زمین ہے، اگر اس میں اگر کوئی کاشت کرنا چاہے، کوئی فصل اگانا چاہے تو اس کے لیے اس کو ایسے تو نہیں ہے قیمتی بیج لائے اور اس بنجر زمین میں بو دے اور پھر انتظار کرے کہ مجھے خوبصورت پھل ملے. بیج بھی ضائع ہو جائے گا، بیج بھی قیمتی ضائع ہو جائے گا. تو اگر کوئی عقل مند ہوگا تو کیا کرے گا، پہلے اس کو ہموار کرے گا، پھر اس میں نمی اور ہل چلائے گا، پھر اس کو ہموار کر کے جب وہ اتنے قابل اور اتنی اچھی بن جائے گی کہ اب وہ جائے گا، جا کے بازار سے کیا کرے گا، بیج لے کے آئے گا اور اس میں آ کر ڈالے گا تاکہ اس سے اچھا سا پھل حاصل کر سکے. کیا رمضان المبارک آیا اور ہم اس میں انٹر ہو گئے، اس کے کوئی مقدمات نہیں ہیں، اس کی پہلے کوئی تیاری نہیں ہے، کیا اس کے لیے کوئی ہمیں انتظام نہیں کرنا.
یعنی اس کا اتنا بڑا جو اللہ کا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے تو کیا اس کے لیے انتظامات نہیں کرنے؟ یہ تو ایک عقلی بات تھی۔ کیا ائمہ نے بھی کوئی انتظام کیا ہے؟ جی بالکل، ائمہ معصومین علیہ خود رسول خدا خطبہ شعبانیہ کس کے بارے میں ہے؟ رمضان کی عظمت کے بارے میں، کہ لوگوں بیدار ہو جاؤ، اللہ کا مہینہ آپ کی طرف چل کے آ رہا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے بھی خوبصورت انداز سے اپنے اصحاب کو اس مہینے کا استقبال سکھایا ہے، اور پھر جب یہ مہینہ ہمارے قریب آ جائے تو اس کا جو یعنی کہ رمضان المبارک کا ایک مہینے کا کورس ہے جو انسان کے ایک سال کے لیے جسم کے لیے اللہ نے رکھا ہے، تو اس کا جو پری کورس ہے، جیسے میڈیکل کا پہلے مقدمات تھے، تو اسی طرح جو رمضان المبارک کا ہے پری کورس وہ 2 منتھ کا ہے، صحیح 2 مہینے کا کورس ہے، یعنی کہ خود کورس جو ہے وہ 1 منتھ کا ہے، لیکن اس کی تیاری کیا ہے؟ 2 مہینے کی ہے۔ اب چونکہ قریب آ چکا ہے، آخری ہفتہ رہ گیا ہے، یعنی کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ماہ مقدس رمضان شروع ہونے والا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر ایک تفصیلاً گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ ہم جو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک آئے گا بس اس کے بعد میں روزہ بھی رکھوں گا، دعائیں بھی پڑھوں گا، نماز بھی انشاءاللہ پڑھوں گا، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، لیکن ائمہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، صحیح کہا ہے کہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے تو آپ اس کی پہلے تیاری کریں، یعنی باقاعدہ آمادگی اور زمینہ سازی کر کے چلے۔ آمادگی، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جیسے یہ ایک کورس آپ سمجھ لیں کہ 1 مہینے کا کورس ہے، اور اس کی آمادگی کے لیے اللہ نے ہمیں 2 مہینے دیے، صحیح ماہ رجب المرجب اور ماہ شعبان۔ جیسے ہی ماہ رجب المرجب آتا ہے تو پہلی رات ہی عظمت والی ہے، اس میں حکم دیا، پھر ہر نماز کے بعد یا علی و یا عظیم کی ایک دعا ہے، پھر 15 رجب کو، پھر 13، 14 اور 15 جو 3 دن ہیں یہ آمادگی کے دن ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں جو ہے نا پریکٹس دی جا رہی ہے، ہمیں تیاری کا موقع دیا جا رہا ہے، اور یہ سب اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ ماہ مبارک رمضان میں بہترین طریقے کے ساتھ داخل ہو سکے۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں، اور بریک کے دوران آپ خوبصورت مناظر بھی دیکھ سکیں گے اور مختصر سی رپورٹ بھی دیکھ سکیں گے۔